نمبر 4 پہ اس کتاب کا مقدمہ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شکل میں اپنے بندوں کو ایک ایسا وسیع اور مکمل ضابطہ حیات دیا جو انسان کے اجتماعی اور انفرادی نظام میں ہر لحاظ سے کامل اور بے عیب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کامل و بے عیب ہے، اس طرح بنی نوع انسان کے لیے اس کی طرف سے نازل کردہ قوانین بھی نہ صرف بے عیب ہیں بلکہ انسان کی دنیوی اور اخروی فلاح و کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ مگر جیسے یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قوانین میں پیغمبروں اور آسمانی کتابوں پر اکتفا کے بجائے ان تعلیمات میں اپنی عقل بلکہ مزاج کی دخل اندازی کر کے اچھے اور برے کا معیار از خود متعین کرنا شروع کر دیا، اور یوں تحریف دین کے مرتکب ہو گئے، ہمیشہ کے لیے گمراہ اور مغضوب ہو گئے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اکتفا کی بجائے شریعت کے بہت سے احکام میں خود ساختہ دلائل کے ذریعے بلکہ بعض احکام میں تو محض اپنے مزاج اور طبیعت کی دخل اندازی کر کے ان احکام کی ایسی تشریحات کرنے لگے جو نہ تو کلام اللہ سے منقول ہے اور نہ ہی اللہ کے پیغمبر اور سلف صالحین سے منقول ہے۔ اسلام کے انہی مظلوم احکام میں سے ایک حکم تعدد ازدواج، ایک سے زائد شادیوں کا ہے، جس کی حلت و ترغیب پر خود اللہ رب العزت نے اپنی مبارک کتاب میں آیات نازل کیں، اور صرف ایک پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب ترین بندوں یعنی پیغمبروں اور پیغمبروں میں بھی سب سے محبوب ترین پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر کے محبوب ترین ساتھیوں یعنی صحابہ کرام سے لے کر پوری عرب دنیا خصوصاً بلاد مقدسہ کے مسلمانوں میں آج تک اسی عمل کو جاری کر کے اسے پیغمبروں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امت کے علماء صلحاء کی سنت متواصرہ کا درجہ دیا ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ پاک و ہند کے مسلمان میں جس طرح پہلی شادی کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور والدین، بھائی اور بہنیں، دوست احباب اور اڑوس پڑوس نکاح کا سن کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، مٹھائی اور دعوتوں کے انتظامات میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور قاضی صاحب خطبہ نکاح میں حدیث نکاح میری سنت ہے پڑھ پڑھ کر لوگوں کی خوشی اور اس بات پر اطمینان میں اور اضافہ کر دیتے ہیں کہ ہم باعث ثواب کام کر رہے ہیں، نیز پیغمبر کی سنت کو زندہ کر کے خود کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کا مستحق بنا رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ اسی طرح یہی دلہا میاں اگر کچھ عرصے بعد سوچنے لگیں کہ پہلا نکاح میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بنا پر کیا، عفت اور پاک دامنی اور خاندان میں اضافہ چاہنے کی خاطر کیا، یہی حکمتیں دوسرے نکاح میں بھی ہیں۔ دوسرا نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حلال اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نیز اس سے بھی مزید پاک دامنی حاصل ہوگی، اولاد و خاندان میں اور اضافہ ہوگا۔ چنانچہ اس قسم کی باتیں سوچتے ہوئے خدا نخواستہ اگر ہمارے معاشرے میں کسی کو بھی مزید ایک اور شادی کا خیال آ جائے تو وہی باپ جس نے اپنے اموال میں کثیر رقم خوشی میں بیٹے کی شادی اور ولیمے پر خرچ کر ڈالی تھی، وہ ماں اور بہن جو اپنے بیٹے اور بھائی کی خواہش پر اس کے لیے چاند سی بیوی لانے کی کوشش میں دن رات ایک کر کے شوق سے رشتہ تلاش کرتی ہیں، بھائی اور خاندان بھر کے دوسرے افراد اور دوست احباب، یہ سب حضرات اس شخص کی دوسری شادی کا ارادہ سنتے ہی ہکا بکا رہ جاتے ہیں، اور وہ فرد ڈرتے کہ کہیں اس ارادے کے اظہار پر گھر کے کسی فرد کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے یا خدا نخواستہ بیوی بے ہوش نہ ہو جائے، سانس کو قابو میں رکھتے ہوئے انتہائی جواں مردی اور حوصلے کا مظاہرہ کر کے گھر کے افراد کے سامنے دوسری شادی کا ارادہ ظاہر کر دے تو والدین، بھائی، بہن اور بیوی وغیرہ اولاً تو اسے محض گپ شپ پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ گمان بھی ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کے خاندان کا کوئی مناسب فرد ان سے اس قسم کا بھونڈا مذاق بھی کر سکتا ہے، بلکہ جب انہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ ان کے خاندان کا یہ مناسب فرد اب انتہائی نامناسب بن گیا ہے اور پہلی بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے اس کا ارادہ واقعی ایک اور شادی کا ہے، تو خاندان کے افراد تعاون تو کیا کرتے، یہ بات سنتے ہی ان کے تیور بدل جاتے ہیں، باپ کی طرف سے ٹانگیں توڑنے اور ماں کی طرف سے دودھ نہ بخشنے کی دھمکیاں ملنے لگتی ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان کے دعوے داروں کو اس حکم سے متعلق قرآنی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو اس پر بھی ان پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ افراد ایک طرف تو ہمیشہ کے لیے لا تعلقی کی دھمکیوں پر اتر آتے ہیں اور دوسری طرف عیاش، شادیوں کا حریص، شہوت پرست، ایک کو تو سنبھال لو وغیرہ جیسے طعنوں اور گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے ان آیات کی تلاوت کرنے والے پر ایسا برستے ہیں کہ ترجمہ قریب ہے کہ یہ برس پڑیں گے ان لوگوں پر جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔
کا پس منظر پیش ہونے لگتا ہے۔ یہ رد عمل تو نسبی خاندان کی طرف سے ہوتا ہے، اور سسرال تو پھر سسرال ہے۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ ایک شخص جسے خواہ مخواہ پریشان ہونے کا شوق نہ ہو، ایسے شخص کے لیے ایک سے زائد شادی والا عمل مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماحول نہ ہونے کے باعث اور احمد الناس کے اس بارہ میں شرعی حکم سے پوری طرح آگاہی نہ ہونے کے باعث ہندو پاک کے مسلمانوں میں شاید یہ قدیم مجموعی قوم کا 1% لوگ بھی نہ اٹھاتے ہوں۔ مگر یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات زبردست حکمت والی ہے، اور اس کا کوئی حکم حکمتوں سے خالی نہیں۔ اس لیے خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے مردوں کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت بلکہ ترغیب محض کوئی اتفاقی حکم نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کی اس فطری حکم کی اجتماعی سطح پر بغاوت کی انتہائی تباہ کن نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اور آج اگر ایک سے زائد شادیوں سے متعلق شریعت کے اس اہم اور پسندیدہ عمل کو رواج دے کر ان تباہ کن نتائج سے ازالہ کی کوشش نہ کی گئی، تو جیسے یورپ کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے، تو مستقبل قریب میں مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی سطح پر دین و دنیا کی تباہی و بربادی کے ایسے مہلک نتائج کا کھلے عام مشاہدہ ہوگا کہ اس سے نمٹنا کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ علماء صالحہ کی نسل میں پیدا ہونے والی بیٹیاں عفت و پاک دامنی کی زندگی کو ترسیں گی۔ مرد سے زیادہ ان نقصانات و تباہی کے آثار عورتوں کے حق میں ظاہر ہوں گے، جن میں سے بعض ظاہر ہو چکے ہیں۔ ابھی صرف ایک دلیل عقلی سے اندازہ لگائیں کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ پہلا نکاح عام حالات میں محض ایک سنت عمل ہے، فرض و واجب تو نہیں۔ البتہ اگر کوئی قوم من حیث القوم اس عمل کو ترک کر دے اور سوائے 2-4% کے مثلاً 98% افراد صرف عقیدتاً اور نظریاتی طور پر نکاح کے سنت ہونے کے قائل ہوں، عملی اقدام کو تیار نہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ بہت جلد یعنی اس قوم کے دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے تباہی و بربادی کے ایسے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جن کا صرف سرسری تصور ہی رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی ایسا شخص جو قوم کو تباہی سے بچانے کا جذبہ رکھتا ہو، ترغیبیں دے کر اور مختلف طریقوں سے اپنی توانائیاں صرف کر کے اپنی قوم کو نکاح کی رسم جاری کرنے پر ابھارنے کی کوشش کرے، تو کیا کسی کو اس شخص پر اعتراض کا یہ حق ہوگا کہ محض ایک سنت عمل پر اپنی توانائیاں خرچ کیوں کی جا رہی ہیں؟ ایسے موقع پر یہی کہا جائے گا کہ فطرت نے مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے کی طرف بھرپور رغبت رکھی ہے، نیز معاشرے میں نکاح کو معیوب نہ سمجھا جاتا ہو، اس اقدام پر کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو بلکہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہو، تو ایسے حالات میں شریعت مطہرہ کی طرف سے نکاح کو محض سنت قرار دینے سے عفت و پاک دامنی، تولد و تناسل اور عورتوں کی کفالت وغیرہ جیسی حکمتیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں، اور وہ نقصانات جن کا ازالہ مقصود ہے، ان کے ازالے کے لیے نکاح کو ہر ایک کے حق میں واجب قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی قوم عملی لحاظ سے نکاح کے عمل کو برا سمجھنے لگے اور نکاح کے اقدام کی حوصلہ شکنی کی وجہ سے مردوں میں نکاح کے رجحان کی غیر معمولی کمی ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں جو ممکن صحیح بھی نکاح کے رواج کے لیے کی جائے گی، اسے کم ہی کہا جائے گا، اور یہ کہہ کر جان چھڑانا تو ہرگز درست نہ ہوگا کہ محض سنت ہی تو ہے، فرض و واجب تو نہیں۔ بلکہ ممکن ہے کہ اس قوم کے حکمران اگر واقع رعایا کے خیرخواہ ہوں تو ملک و قوم کو تباہی سے بچانے کے لیے نکاح نہ کرنے والوں کے لیے باقاعدہ سزائیں مقرر کر دیں اور کوڑے مار مار کر مردوں کو نکاح پر مجبور کریں، اور اس بارے میں کسی مرد کا کوئی عذر بھی قبول سماعت نہ سمجھا جائے، خواہ اس کے والدین تک اس نکاح پر راضی نہ ہوں۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ مردوں کے لیے ایک سے زائد شادیوں کے جواز بلکہ ترغیب کا حکم بھی ایسے معاشرے کے لیے نازل ہوا ہے جہاں اس عمل کی پہلے سے حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ زیادہ شادیاں مستحب ہیں ایسی قوم کے لیے جہاں پہلے سے اس کا رواج ہو۔ چنانچہ ایسے معاشرے میں جہاں پہلے ہی متعدد نکاحوں کا رواج ہو اور اس اقدام پر عملی طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو، متعدد شادیوں کو محض مستحب قرار دینے ہی سے مردوں کی ایک قابل ذکر تعداد اس اقدام کو اختیار کر سکتی ہے، اور یوں تو وہ ساری حکمتیں اور مصلحتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو شریعت اس حکم سے حاصل کرنا چاہتی ہے، اور وہ تباہی و بربادی جس سے شریعت مسلمان معاشرے کو بچانا چاہتی ہے، اس سے بچانے کے لیے ایک سے زائد شادی کو فرض و واجب قرار دینے کی ضرورت نہ تھی۔ مگر یاد رکھیے، جس معاشرے میں عملی طور پر ایک سے زائد شادیوں کے اقدام کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہو، اور اگر کوئی شخص جس کی پہلی بیوی فرما بردار اور اطاعت گزار بھی ہو
اس کی اس بیوی سے اولاد بھی ہو، خوب ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہو، محض شریعت کی ترغیب پر یہ شخص دوسری شادی کا ارادہ کرے تو اس کی تو کیا حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بلکہ وہ شخص جس کی بیوی بالفرض مذکورہ بالا تمام یا بعض صفات سے عاری ہو، جس کے باعث اس کی زندگی تلخ ہو کر رہ گئی ہو، مثلاً کسی کی بیوی بانجھ ہو، تو ایسے شخص کو بھی اس دوسری شادی والے اقدام سے باز رکھنے کے لیے نہ صرف پہلی بیوی پر ہی صبر کی تلقین کی جاتی ہو، بلکہ باز نہ آنے کی صورت میں وہ کچھ تانے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں جن کا کچھ تذکرہ گزر چکا۔ حکومت سے لے کر معاشرے کے ہر طبقے کی طرف سے اس اقدام کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہو، جس کے باعث پوری قوم میں برادری سے جھگڑا مول لینے والے چند مولوی قسم کے لوگ اور انہی کی طرح مزید کچھ عجیب و غریب قسم کے دوسرے لوگوں کے سوا ہر شخص اس کو بہت بڑی حماقت سمجھتا ہو اور اس بارے میں سرے سے سوچنا ہی گوارا نہ کرتا ہو، اور ان تمام تر حالات کے نتیجے میں وہ کچھ تباہ کاریاں پیدا ہو رہی ہوں جو فطرت سے بغاوت کا لازمی نتیجہ ہوتی ہیں۔ ان حالات میں ان تباہ کاریوں سے نظر پھیر لینا اور یہ کہنا کہ ایک غیر معمولی سا ترغیبی کام ہے، کوئی کر لے تو شاید تھوڑا بہت ثواب مل جائے، لیکن اس تھوڑے سے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اطمینان قلب جیسی عظیم دولت کو اس ثواب کی بھینٹ چڑھانا اور خاندان اور پہلی بیوی کو پریشان کرنے کا گناہ مول لے کر قوم کو اس سنت پر ابھارنا اور اپنی صلاحیتوں کو اس فضول کام میں خرچ کرنا ایک احمقانہ حرکت ہے۔ تو ایسا کہنا اور صرف جہلا کے رد عمل کے خوف سے اس حکم سے اجتناب کیے رکھنا کچھ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بلکہ اس قوم پر کسی عقل مندی کا یہی جواب ہوگا کہ شریعت میں یہ کام اب مستحب یا سنت نہیں رہا، بلکہ اس کا درجہ سنت یا مستحب سے اوپر کا ہے۔ سنت یا مستحب اس قوم کے مردوں کے لیے تھا جس میں بھرپور طریقے سے اس سنت کا عملی رواج ہو۔ انہی حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے بندہ کا ارادہ ہوا کہ اس سلسلہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کے طور پر قوم کو آگاہ کر کے اس عمل میں ان افراد کو کھڑا کرنے کی اپنی سی کوشش کی جائے جنہیں اپنے ذاتی مفاد سے ہٹ کر قوم کے اجتماعی حالات کی اصلاح کی بھی فکر ہے، اور جیسے دوسرے بڑے منکرات سے روکنے کے لیے اہل علم و صلحہ اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، زبان و قلم اور اپنے عملی اقدام سے قوم کو ایک سے زائد شادیوں والی ایک ایسی سنت پر ابھارنے کی بھی اپنی سی کوشش کریں کہ جس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں گھول کر ایسے پلا دی گئی جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ کتاب کا مقصد محض نظریہ درست کرنا نہیں، اسلام کے تعدد زوجات والے حکم کی بغاوت سے معاشرے میں جو تباہیاں پھیل رہی ہیں، ان تباہیوں کا علاج اس بارے میں صرف نظریہ درست کرنے میں نہیں بلکہ عمل ضروری ہے۔ لہٰذا ہماری اس تحریر کا مقصد بھی قوم کو عمل پر ابھارنا ہے، محض نظریہ درست کرنا نہیں۔